السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج جو بھی میں باتیں کرنے جا رہا ہوں وہ بہت ہی اہم اور قیمتی باتیں ہیں۔ آپ لوگ اس کو آخر تک سننے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ لوگوں کو بہت سارے حقائق سے پردہ اٹھا کر آپ لوگوں کو دکھائیں گے اور بہت ساری ایسی باتیں بھی سنائیں گے جن سے آپ ناواقف ہیں، اور جن کو سننے کے بعد آپ مسلمانوں کو، آپ بھائیوں کو یہ معلوم ہوگا کہ ابھی اس وقت دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ دوستو، ہمارے جتنے بھی مسلمان ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ممالک سے تعلق رکھتے ہوں، وہ سارے مسلمان اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ابھی اس وقت فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہو رہی ہے۔ یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، اور مسلمان اپنا قبلہ اول بیت المقدس کو پانے کے لیے، ان کو یہودیوں اور صہیونیوں کی چنگل سے بچانے کے لیے مسلمان نوجوان اللہ کے راستے میں شہید ہو رہے ہیں۔ اللہ کے گھر کو بچانے کے لیے اللہ کے راستے میں شہید ہو رہے ہیں، اپنے بچوں کو شہید کروا رہے ہیں، اپنے ماؤں کو شہید کروا رہے ہیں۔ ضعیف، کمزور عمر دراز بزرگ قسم کے لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو رہے ہیں۔ یہودیوں کے توپوں کے، ان کے گولوں کے، بارود کے گولیوں کے، ان کے بموں کے، ان کے راکٹوں کے نشانے پر آ کر کے اللہ کے راستے میں شہید ہو رہے ہیں۔ ایسے وقت، جبکہ اس وقت پوری دنیا کے اندر 57 اسلامک ممالک ہیں، 57 اسلامک ممالک ہیں، یعنی اس دنیا کے اندر، ورلڈ کے اندر 25% جو GDP ہے وہ مسلمانوں کے کنٹری سے آتی ہے۔ اور اس وقت جتنے بھی ممالک ہیں، جو مطلب تیل ہو یا گیس ہو، یہ سب 25% سے زیادہ اسلامک ممالک ہی اتپادن کرتی ہے۔ مسلمانوں کے ممالک میں ہی یہ چیزیں، یعنی تیل ہو، تیل کے خزانے، چاہے گیس کے خزانے ہو، چاہے سونے کے خزانے ہو، 25% سے زیادہ یہ مسلمانوں کے پاس ہی موجود ہے۔ اور پوری دنیا کے اندر جتنی بھی طاقتیں ہیں، ان میں سے 25% طاقت مسلمانوں کے پاس اس وقت موجود ہے۔ لیکن اتنے مضبوط ہونے کے باوجود، اتنی طاقت ہونے کے باوجود، 25% GDP ہونے کے باوجود، 25% پوری دنیا کو تیل سپلائی کرنے کے باوجود، گیس سپلائی کرنے کے باوجود، سونے اور چاندی ہونے کے باوجود، اس وقت فلسطین کے اندر نوجوانوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے، عورتوں کو، نوجوان لڑکیوں کو ان کے جسم سے کھلواڑ کی جاتی ہے، بیمار تک کو نہیں چھوڑا جاتا ہے۔ جو لوگ ہسپتالوں کے اندر، جو لوگ مریض ہیں، جو بیمار ہیں، جو کمزور ہیں، جو ہسپتالوں کے اندر زیر علاج چل رہے ہیں، یہ یہودی، یہ صہیونی، یہ خنزیر کا اولاد، یہ ناپاک قطرے کا پیدا ہوا انسان ان لاچار اور مجبور تک کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت فلسطین کے اندر خون کی ندی بہہ رہی ہے، تو شاید یہ الفاظ کہنا بھی کم ہو جائے گا، چھوٹا پڑ جائے گا یہ الفاظ۔ اس وقت فلسطین کے اندر جو حالات ہے وہ الفاظ سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ الفاظ، وہ جو سنگین حالات ہے، جس دور سے، جس مشکل حالات میں فلسطین کے مسلمان گزر رہے ہیں، اس کو ہم زبان سے یا الفاظ سے یا لفظوں سے اس کو ہم بیان کر کے ہم سمجھا نہیں سکتے۔ لیکن اتنا ہونے کے باوجود پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے۔ یہودی اس طریقے سے مسلمان کے اوپر ابھی اس طریقے سے چڑھ بیٹھے ہیں کہ خاندان کو مٹا دے رہے ہیں۔
ایک آدمی فرد بچتا ہے، اس کا باپ کو مار دیا، اس کے ماں کو مار دیا، اس کی بہن کو مار دیا، اس کی بیوی کو مار دیا، اس کے جتنے بچے تھے سب کو مار دیا، اس کے گھر کو اجاڑ دیا، ایک آدمی تنہا باقی رہا۔ اب سمجھیے وہ آدمی کا جینا کیسا ہوگا، وہ جی کر کے اس دنیا میں کیا کرے گا۔ لیکن ایسے حالات ہونے کے باوجود، ایسے سنگین حالات سے فلسطینی مسلمان گزر رہے ہیں، لیکن ایسے حالات میں بھی یہ ہمارے جتنے اسلامی ممالک ہیں اور ان کے جتنے بھی حکمراں ہیں، یہ بزدل حکمراں، یہ کم ظرف حکمراں، یہ یہودیوں کے اور امریکہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے حکمراں، ان کے تلوے چاٹنے والے حکمراں، اللہ کے باغی حکمراں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ تو قرآن پہ یہ حکمراں یقین رکھتے ہیں، نہ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ حکمراں یہودیوں سے لڑنے میں ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کا یقین، ان کا ایمان اللہ کے اوپر نہیں ہے۔ یہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم جائیں گے تو ہم شکست کھا جائیں گے، اور یہودی ہم سے ناراض ہو جائیں گے، یہودی ہم سے خفا ہو جائیں گے۔ مسلمانوں، ایسے حالات میں یہ مسلم حکمراں، یہ بزدل حکمراں اور ان کے جتنے بھی افواج ہیں، یہ سارے بزدل افواج جو کسی کام کے نہیں ہے، یہ حکمراں جا کر ابھی سعودی عربیہ میں فی الحال کی باتیں کر رہا ہوں، 2-3 دن کی باتیں کر رہا ہوں، یہ ریاض کے اندر جا کر کے میٹنگ کرتے ہیں، OIC کی بیٹھک کرتے ہیں، اور اس میں سارے مسلمان ممالک کے حکمراں جمع ہوتے ہیں، اور اس میں بس یہی فیصلہ ہوتی ہے، اور یہ لوگ یہی اپنے زبان سے ادا کرتے ہیں کہ اسرائیل جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، اور مسلمانوں کے اوپر، فلسطینی مسلمانوں کے اوپر جو بھی مظالم اور مصائب ڈھائے جا رہے ہیں وہ سارے غلط ہیں۔ بس کیا یہی تک کہہ دینا کافی ہوا ہے؟ یہ الفاظ تو ہم بھی اپنے زبانوں سے ادا کر دیں گے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو 160 کی تعداد میں پرمانو ہتھیار ہے، جو راکٹ ہیں، جو توپ ہے، جو بندوقیں ہیں، جو آرمی ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ کیا یہ نمائش کے لیے ہے؟ مسلمان مارے جائیں اور یہاں پرمانو ہتھیار کو گوداموں کے اندر تالے لگا کر رکھ دیے جائیں؟ ایسی پرمانو ہتھیار پر، ایسے مسلمانوں کی ممالک پر اور ایسے افواج پر اللہ کی 100 مرتبہ کیا 1000 مرتبہ کیا لاکھ اور اربوں اور خربوں مرتبہ لعنت ہو ایسے ہتھیار پر اور ایسے طاقت پر اور ایسے مسلم افواج پر، مسلم حکمراں کے اوپر، کہ مسلمان نیست و نابود ہو رہے، مسلمانوں کی خون سے ہولی کھیلی جا رہی، ان کا خون پانی سے زیادہ سستے ہو گئے، لیکن یہ سارے نکمے، بدماش، چور، ڈاکو، لٹیرے سعودی پہنچتے ہیں، ریاض کے اندر پہنچتے ہیں اور بریانی کھا کر کے اپنے گھروں کو واپس آ جاتے ہیں، لیکن کوئی فلسطینی مسلمان کا دکھ اور درد کو سمجھ نہیں پاتا ہے۔ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ وہ فلسطینی بچہ جو اپنے گلیل سے، جو یہودیوں کے اوپر، جو ان کے آرمیوں کے اوپر جو پتھر مارتے ہیں، یہ پاکستان کے پرمانو ہتھیار سے زیادہ وہی مضبوط ہے۔ لعنت ہو پاکستان کے حکمراں کے اوپر اور وہاں کے بہت سارے ایسے علماء جو حکومت کے تلوے چاٹتے ہیں، جیسے یہ ڈیزل، یہ پیٹرول مولوی، یہ حکومت میں ہونے کے باوجود اگر یہ چاہے جو سطح کو گرا کر دوسری سطح کو کھڑا کر سکتا ہے، لیکن یہ ڈیزل مولوی عیاشی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، قطر جاتے ہیں عیاشی کرتے ہیں، تھائی لینڈ جاتے ہیں عیاشی کرتے ہیں۔ کیا یہ ان کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ اگر یہ چاہے پرمانو ہتھیار کو یوز کر کے وہاں اسرائیل کے اندر گروا سکے؟ سارے اس وقت سو رہے ہیں، اور خصوصاً ہندوستان کے علماء بھی اس وقت سو رہے ہیں، دارالعلوم دیوبند بھی سو رہا ہے۔ اگر چھوٹی سی کسی سے غلطی ہو جائے، ولیوں سے غلطی ہو جائے تو کفر کے فتوے فوراً دائر کر دیتے ہیں، لیکن اس وقت کیا ان کے آنکھیں بند ہیں؟ کیا دارالعلوم دیوبند کے وہ مفتی، پیسے پہ بکنے والے وہ 2 ٹکے کی مفتی، کیا ان کی قلم ابھی بند ہے کہ ان کو پیسے جب تک نہ دیے جائے وہ فتوے دائر نہ کریں؟ کیا مسلمان ایسے حالات میں ہیں، کیا یہ فتوے دائر نہیں کر سکتے ہیں کہ اسلامی ممالک جتنے ہیں وہ یہودیوں سے جنگ کرے؟ اگر جنگ نہیں کرتے ہیں
وہ سارے مسلمان حکمراں کو کافر کا فتویٰ دے دیا جائے اور ان کو کرسی کے گدے پر سے اتار دیا جائے، یہ لوگ یہ فتوے دائر نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ لوگ حکومت سے ڈرتے ہیں، یہ لوگ کو پیسہ چاہیے۔ ایک زمانہ تھا، ایک دور تھا جو دارالعلوم دیوبند کے اندر اللہ کے ولی ہوا کرتے تھے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوا کرتے تھے، جو بھی کام کرتے تھے جیلوں کو جاتے تھے۔ ابھی دارالعلوم دیوبند کی کون جاتے ہیں جیل؟ حکومت سے مطلب حکومت کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کوئی بات تو کہنا ہی نہیں چاہتے ہیں، کہیں ہماری عیاشیاں نہ ختم ہو جائے۔ مسلمانوں بہت ہی افسوس کی بات ہے اور بہت ہی خطرناک وقت آنے والا ہے، اس لیے ہم لوگ کسی سے امید نہ لگائیں اور کوئی بھی ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ ہمارے مسائل صرف اللہ وحدہ لا شریک حل کر سکتے ہیں۔ ایسے وقت میں ہم لوگ اللہ رب العزت سے دعا کریں، روئیں، گڑگڑائیں، تہجد پڑھیں، اور تہجد میں خصوصاً اللہ رب العزت سے رو کر گڑ گڑا کر کے دعائیں مانگے فلسطینی مسلمانوں کے لیے، کہ فلسطینی مسلمانوں کو فتح و نصرت سے کامیاب عطا فرمائے، یہودیوں کو نیست و نابود عطا فرمائے، اور مسلمانوں کو دوبارہ بیت المقدس کے اوپر اپنا پرچم لہرانے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب